کی روشنی ہے بیسیکلی ماڈرن سائنس کی کریٹک جو میں کر لیتا ہوں. کیونکہ مکس آڈینس ہے، بڑے بھی ہیں چھوٹے بچے بھی ہیں، تو تھوڑا سا ذرا لینگویج سمپل رکھوں گا، زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاؤں گا. شروعات میں کروں گا جو ٹرائی پارٹائٹ اسٹرکچر ہے کاسموس کا. اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے کل کا سیشن اٹینڈ کیا ہو تو جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہے کاسموس کا، اس میں براڈلی اسپیکنگ 3 ریالٹی عالمی ہیں. ایک ہے عالم مادی کارپوریل، دوسرا ہے عالم برزخ انٹرمیڈیٹ، تیسرا ہے اسپرچل روحانی عالم جسے یا سب جی. تو اچھا، یہ جو ٹرائی پارٹائٹ اسٹرکچر ہے اس کی روشنی ہے ماڈرن سائنس کی بلڈنگ کو. جیسے میں نے بتایا میں چیزوں کو آسان رکھوں. ہم شروعات اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی نیچرل آبجیکٹ آپ لیٹ سے اگر آپ کے سامنے ایک درخت ہے، ٹھیک، اب یہ جو درخت ہے یہ کارپوریل اینٹیٹی ہے، ایک مادی حقیقت، لیکن اسی درخت کی ایک برزخی حقیقت بھی ہے انٹرمیڈیٹ ریالٹی، اور اسی درخت کی ایک روحانی حقیقت بھی ہے اسپرچل ریالٹی. اچھا، اب ویسے یہ بات کرتے ہوئے میں نیچے سے اوپر گیا ہوں، لیکن جو اصل کہانی ہے نا وہ اوپر سے نیچے. کسی بھی شے کی جو اصل حقیقت ہے نا وہ روحانی ہے اسپرچل ریالٹی. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو روحانی حقیقت ہوتی ہے نا، اس پہ جب زمانے کی قید لگے یا ٹیمپورل باؤنڈ لگے تو یہ برزخی حقیقت بن جاتی ہے. اور اس برزخی حقیقت پہ اگر مکان کی قید لگے، اسپیشل باؤنڈ لگے، تو وہ مادی حقیقت بن جاتی ہے. تو اصل حقیقت جو ہے نا وہ روحانی ہے، ٹھیک ہے. برزخ میں اور عالم مادی میں جو بھی ہے وہ ایک ریسٹرکٹڈ ورژن ہے اسپرچل ریالٹی، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کی مثال اس طرح دے سکتے ہیں جیسے دریا ہے، ٹھیک ہے. آپ کے پاس ایک پیالہ ہے، جیسے ریکٹینگولر شیپ پیالہ ہے، اس پیالے میں آپ نے دریا کا کچھ پانی لے لیا. اب اس پیالے میں جو پانی ہے وہ ہے تو وہی پانی جو دریا کا، لیکن وہ پیالے کے اندر جو پانی ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ دریا کا ایک ریسٹرکٹڈ ورژن، ٹھیک ہے. اچھا، پیالہ جو ہے اس کا کیا تھا؟ پیالے نے بیسیکلی ریسٹرکٹ کنٹین کیا دریا کے پانی. اس کو ہم اس کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں؟ ایک اسپرچل ریالٹی ہے، وہ برزخی ریالٹی میں کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ ٹیمپورل باؤنڈ کے ساتھ. اور پھر برزخی ریالٹی ماضی کیسے کرتی ہے، کارپوریل کیسے کرتی ہے؟ اسپیشل باؤنڈ کے ساتھ. یہ جو باؤنڈز ہیں یہ کنٹینر کا کام کرتا ہے، یہ پیالے کا کام کرتا ہے، یہ اصل حقیقت کو ریسٹرکٹ کرتا ہے، ٹھیک. یہاں تک بات واضح. اچھا، اب کارپوریل ریالٹی میں جیسے میں نے بتا دیا کہ آپ کے سامنے جو درخت ہے وہ اصل میں ایک روحانی حقیقت کا ایک ریسٹرکٹڈ، اور ریسٹرکشن کیسے ہوتی ہے؟ اسپیشل اور ٹیمپورل باؤنڈز کے عالم ماضی تک آتے آتے اسپیشل اور ٹیمپورل باؤنڈز دونوں لگ ہوتی ہے، زمان اور مکان دونوں کی کیا ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو باؤنڈز ہیں اسپیشل ٹیمپورل باؤنڈز، ان سے جو ریسٹرکشن آئی ہے اس کو فردر کھولتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اب یہ جو مادی درخت ہے جو آپ کے سامنے ہے اور جو اس کی روحانی حقیقت ہے اس میں کیا فرق ہے؟ یہ جو اسپیشل ٹیمپورل باؤنڈز لگی ہیں اس کا کیا اثر ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ جو روحانی حقیقت ہوتی ہے جو اسپرچل ریالٹی کہتے ہیں وہ ہوتی ہے بیسیکلی پرائمرلی ارریڈیوسیبل ہولنس. وہاں وحدت ہے، وہاں کثرت ہے لیکن چھپی ہے، مخفی. ہوتا یہ کہ جب یہ باؤنڈز لگتی ہیں، پہلے ٹیمپورل باؤنڈ لگی تو برزخی ہو گیا، پھر اسپیشل لگی تو کارپوریل ہو گیا. اس سے ہوتا یہ ہے کہ وحدت کمپرومائز تو نہیں ہوتی لیکن کثرت کا پہلو نمایاں ہونا شروع ہوتا ہے. بائی دا ٹائم آپ عالم ماضی تک پہنچتے ہیں، کارپوریل ریالٹی تک پہنچتے ہیں، تو کثرت کا پہلو جو ہے وہ کافی زیادہ نمایاں ہوتا ہے لیکن وحدت کے پہلو کو کمپرومائز کیا ہوتا ہے. اچھا، اب اس کو تھوڑا اور آسان کرنے کے لیے مشکلات کا استعمال جیسے جو درخت ہے ہمارے سامنے، یہ اس میں جو وحدت کا پہلو ہے اس کو ہم کیسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں یہ ارریڈیوسیبل ہولنس. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے ارریڈیوسیبل ہولنس؟ اس کا مطلب ہے کہ اٹ کینٹ بی ریڈیوسڈ انٹو اٹس پارٹس. اٹ
can be divided into parts, but it cannot be reduced into parts. ٹھیک ہے. اچھا یہ irreducible wholeness والا جو ایسپیکٹ ہے جو آپ کے سامنے طرف نظر آ رہی ہے کہاں سے آتا ہے؟ یہ اس کی اسپرچل ریالٹی سے آتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا اصل میں یہ اسپرچل ریالٹی ہے صرف ریسٹرکٹ ہو گئی ہے باؤنس کی وجہ سے. تو جو اسپرچل ریالٹی کا جو irreducible wholeness والا ایسپیکٹ ہے وہ نیچے تک آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کمپرومائز نہیں ہوتا. اچھا تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جو مادی جو ریالٹی ہے اس میں وحدت کا پہلو بھی ہے اور کثرت کا پہلو بھی ہے, لیکن کثرت جو ہے وہ وحدت کو کمپرومائز نہیں کرتی, ڈسٹرب نہیں کرتی, اور وحدت کثرت کو ڈسٹرب نہیں کرتی. لیکن اس میں ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. جو عالم مادی کا جو درخت ہے وہ بھی irreducible wholeness ہے, جو اس کی اسپرچل ریالٹی ہے وہ بھی irreducible wholeness ہے. تو سوال ہے کہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو اسپرچل ریالٹی ہے it is not divisible, it cannot be divided into parts. لیکن جو عالم مادی کا جو درخت ہے it can be divided into parts. لیکن اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ divided into parts کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقت ہے اس درخت کی وہ ہول ہی ہے. آپ ڈویژن کا پروسیس شروع کریں گے تو اس میں سے پارٹس نکالیں. ایسے نہیں ہے کہ ڈیوائڈ کرنے سے پہلے ہی درخت میں پارٹس موجود تھے ایکچولی, اور آپ نے صرف ان ایکچولی ایگزسٹنگ پارٹس کو علیحدہ کیا. نہیں, آپ نے ڈویژن کے پروسیس سے پارٹس کو کریٹ کیا. اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ جو درخت ہے اٹ از ناٹ ایکچولی ڈویزبل انٹو پارٹس, اٹ از پوٹینشلی ڈویزبل انٹو پارٹس. اور جتنے پارٹس چاہے بنانا چاہے بنا, اس کی کوئی حد نہیں, جتنے پارٹس بنانا چاہے. اس لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے فکس نمبر آف پارٹس نہیں مادی ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک بات واضح ہے. اچھا, اب کل کی جو ہماری ڈسکشن تھی اس سے میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا ایک اور پوائنٹ کہ عالم مادی میں جو بھی اشیاء ہیں خاص طور پر جو نیچرل آبجیکٹس ہیں وہ حقیقت کو ویل بھی کرتے ہیں, ان ویل بھی کرتے ہیں. وہ پردے کا کام بھی کرتے ہیں اور حقیقت کو ریفلیکٹ بھی کرتے ہیں. وہ کس حقیقت کی بات ہو رہی ہے چونکہ میں کاسمک فریم ورک کے اندر بات کر رہی ہوں, وہ اسپرچل ریالٹی کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اس کو اب یہ جو میں نے فریم ورک آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں کیسے وہ جو irreducible wholeness والا ایسپیکٹ ہے اس کے تھرو جو درخت ہے وہ اسپرچل ریالٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اور یہ جو کثرت والا ایسپیکٹ, the fact that it can be divided into parts, that it is potentially divisible, یہ جو کثرت والا ایسپیکٹ ہے اس سے یہ پردے کا کام کرتا ہے. تو ایک ہی شے عکس کا کام بھی کر رہی ہے, ریفلیکشن کا کام بھی کر رہی ہے اور پردے کا کام بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کو ایک اور طریقے سے بھی دیکھتے ہیں جہاں سے پھر ہم ماڈرن سینسٹیوٹی کی طرف سے یہی جو ویل اور ان ویل, ایک ہی شے ویل بھی کر رہی ہے اور ان ویل بھی کر رہی ہے اسپرچل ریالٹی. جو اسپیشل ٹیمپورل باؤنڈز ہیں ان کی وجہ سے ان کی چھاپ یا ان کا ٹریس اس درخت میں کیا ہے وہ ہے کوانٹیٹیو ایٹریبیوٹس اس درخت میں. اب کوانٹیٹیو ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں جن کو آپ میجر کر سکتے ہیں, جن کو آپ نمبر سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو ریلیٹ کریں کہ یہ وہ والا ایسپیکٹ ہے جس سے کہ حقیقت مادی حقیقت پردے کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ عکس کا کام نہیں کرتا. اب وہ دوسرا والا ایسپیکٹ جس سے یہی درخت عکس کا کام کر رہا ہے, اسپرچل ریالٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یا ریفلیکٹ کر رہا ہے یا سمبل کا کام کر رہا ہے, وہ کیا ہے وہ ہے کوالٹیٹیو ایٹریبیوٹ اسی درخت میں. اب کوالٹیٹیو ایٹریبیوٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ دے کینٹ بی میجرڈ, ان کو نمبر سے ریپرزینٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک, تو جو ٹریڈیشنل کاسمولوجی ہے اس کے فریم ورک کے اندر اگر کوئی شے عالم مادی کا میں بات کروں, اگر کوئی شے عالم مادی میں ایکچولی ایگزسٹ کرتی ہے, موجود ہے, تو وہ تبھی موجود ہو سکتی ہے جب اس میں کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ایٹریبیوٹس دونوں ہوں. کلر, کوالٹیٹیو ایٹریبیوٹ کی مثال ہے کلر. کلر جو ہے کلر کی اصل حقیقت ہے وہ میجریبل نہیں. ٹھیک ہے, اب فزسسٹ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کلر جو ہے کورسپونڈس ٹو سرٹن ویو لینتھ. ٹھیک ہے, لیکن وہ بیسیکلی وہ اس کی کورسپونڈنس ہے. ایکچوئل کلر ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ ویو لینتھ نہیں ہوتی. ویو لینتھ از نتھنگ بٹ سم نمبر. ہم جو ایکچوئل چیز دیکھ رہے ہیں وہ ویو لینتھ نہیں ہوتی, اٹس ناٹ اے نمبر, اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ریالٹی. تو کلر از اے پرائم ایگزامپل آف کوالٹی. اور بھی ایگزامپل ہے اس میں کلر پرائم, ساؤنڈ بھی ایگزامپل ہے کوالٹی. اسمیل جو آپ کی حواس خمس ہیں, 5 سینسز کے کورسپونڈنگ جو کوالٹیز ہیں, ٹھیک ہے, وہ سب ان کو آپ کوالٹیز ہیں. ٹھیک, اچھا, تو اگر کوئی شے ایگزسٹ کرتی ہے تو اس میں کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں اس شے کا حصہ ہوتا ہے.
اچھا یہاں سے ہم جائیں گے ماڈرن سائنٹفک کرکٹ. رینے ڈیکارٹ 17ویں سینچری کا فرینچ فلاسفر تھا. اس نے ایک پیش کیا نظریہ جس کو جو مشہور ہے کارٹیزین ڈوئلزم کے نام. اس نے یہ کہا کہ آپ کے سامنے جو شے پڑی جیسے درخت ہے, اس میں جتنے بھی کوالٹیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں نا, یہ اس کی حقیقت کا حصہ نہیں ہے, یہ آپ کے دماغ کی طرح جیسے امپوز بائی دا مائنڈ, یہ سبجیکٹو ہو گیا. اور اگر آپ اینی تھنگ وچ از انڈیپینڈنٹ آف دا مائنڈ وہ کوانٹیٹیو ایٹریبیوٹ, تو اس نے کوالٹی اور کوانٹٹی کو سیپریٹ کر دو صرف ڈومینس ہیں, اس نے سیپریٹ کر. اچھا فرام اے ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو یہ بلنڈر ہے بہت. کیوں؟ کیونکہ میں ڈیکارٹ نے یہ بھی کہا کہ وہ شے, وہ درخت جس میں کوئی کوالٹی نہیں ہے, صرف کوانٹٹی ہے, اور پیور کوانٹیٹیو ریئلٹی کے ساتھ وہ ایز اے سبسٹنس ایگزسٹ کر سکتا ہے. پرابلم یہ تھی, ابھی ہم نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ اگر کوئی شے ایکچولی ایگزسٹ کرتی ہے اس عالم میں تو وہ تبھی کر سکتی ہے اگر اس میں کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں ہوتی. اس عالم میں نہ تو پیور کوانٹٹی ایگزسٹ کر سکتی ہے نہ پیور کوالٹی ایگزسٹ کر سکتی ہے فرام اے ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو. تو ڈیکارٹ کا بلنڈر یہ ہے, اس نے یہ کہا کہ جو خارج میں, جو ذہن سے انڈیپینڈنٹ آف یور مائنڈ, جو خارج میں جو شے ہے وہ پیور کوانٹٹی ہے, دیر از نو کوالٹی ہے, اور وہ ایگزسٹ بھی کر رہے ہیں. یہ بلنڈر ایسا نہیں ہو سکتا فرام اے ٹریڈیشنل پوائنٹ. ٹھیک. اچھا اب لیکن اس کی کچھ امپلیکیشن بھی تھی. جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو خارج میں جو شے موجود ہے اس میں کوئی کوالٹیٹیو کانٹیکٹ نہیں ہے, اٹس آل پیور کوانٹٹی. اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کوانٹٹی والا ایسپیکٹ ہے اس کا تعلق کثرت والے ایسپیکٹ کے ساتھ ہے. ہم نے کہا تھا کہ وحدت والا جو ایسپیکٹ ہے اس کا تعلق کوالٹیز کے ساتھ ہے, کثرت والے ایسپیکٹ کا تعلق کوانٹٹیز کے ساتھ ہے. تو جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں جب آپ نے اس شے کو کوانٹٹی پہ ریڈیوس کر دیا تو پھر وہ جو انریڈیوسیبل ہولنس والا جو ایسپیکٹ ہے وہ پھر خطرے میں پڑ گیا. کیونکہ جو انریڈیوسیبل ہولنس ہے بیسیکلی اس کا ڈائریکٹ تعلق کوالٹیز اور سبسٹنس کے ساتھ. تو جب آپ نے کوالٹی اور سبسٹنس کو فارغ کر دیا اور صرف آپ نے کہا کہ جو شے ہے وہ کوانٹٹی پہ ریڈیوس ہو گئی ہے, تو پھر وہ جو انریڈیوسیبل ہولنس والا آئیڈیا ہے وہ بھی آپ کے فریم ورک سے نکل. پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اگلا اسٹیپ ہے وہ ایٹومزم ہی ہوگا, مطلب جس میں کوئی بھی شے جو ہے اس میں پھر اٹس ناٹ اے سنتھیٹک ریئلٹی, اٹس ناٹ اے انریڈیوسیبل ہولنس, اٹس نتھنگ بٹ اے کلیکشن آف پارٹیکلز, اے کلیکشن آف ایٹمز, ایگریگیٹ. ٹھیک ہے. اس لیے کیونکہ وحدت کے ساتھ جو کثرت کا جو ایک جسے کہتے ہیں وہ ہے جو سائملٹینیسلی وہ ایگزسٹ کرتی ہے, وہ والا پیراڈائم تو ختم کر دیا نا. جو وحدت والا ایسپیکٹ تھا وہ آپ نے آبجیکٹیو ریئلٹی سے اسے باہر نکال دیا اور کثرت ہی کثرت رہ گئی. ٹھیک. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایوری تھنگ از نتھنگ بٹ این ایگریگیٹ. ٹھیک ہے. مطلب کہ ایک ایگریگیٹ میں, ایک ہیپ, ایک پائل میں اور کسی سبسن میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا اس کو میں سمجھا رہا ہوں. ڈیکارٹ کے مطابق یا ڈیکارٹ کے بعد جو ماڈرن سائنس اس کے مطابق اگر آپ کے سامنے ایک پتھر پڑا, اب اس پتھر کو جیسے اگر آپ دو حصوں میں بانٹ دیں, ٹھیک ہے, وہ دو حصوں میں بانٹ دیا. اچھا ان دو حصوں کو دوبارہ آگے جوڑ دیں, آرٹیفیشلی جوڑ دیں. تو ڈیکارٹ کے بعد جو سائنس تھی اس کے مطابق اس میں اور کاٹنے سے پہلے جو اسٹیٹ آف افیئرز ہے کوئی فرق نہیں. کوالٹیٹیولی دیر از نو ڈفرنس کہ کاٹنے سے پہلے جو پتھر تھا اور کاٹنے کے بعد آپ نے دو حصوں کو صرف آرٹیفیشلی کنیکٹ کر دیا, ان میں کوئی فرق نہیں. دیر از نو کوالٹیٹیو ڈفرنس. کیوں؟ کیونکہ کاٹنے سے پہلے بھی وہ ایگریگیٹ ہی تھا. یہ جو دو پارٹس آپ نے بنائے نہیں, صرف علیحدہ کیا ہے, وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتے تھے پارٹس, آپ نے صرف ان میں فاصلہ ڈال دیا. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وحدت کا پہلو ختم ہو. ٹھیک ہے. اور اس کا ڈائریکٹ آپ اس چیز کے ساتھ ہے کہ ڈیکارٹ نے کوالٹی اس میں سبجیکٹو بنا. وہ جو پتھر ہے کاٹنے سے پہلے وہ انریڈیوسیبل ہولنس ہے, اس کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. کاٹ کر آپ نے دو علیحدہ آبجیکٹس بنا لیے. اس آبجیکٹ کی اپنی انریڈیوسیبل ہولنس ہے, اس کی اپنی انریڈیوسیبل ہولنس. ٹھیک ہے. میں اس چیز کو جو ایرسٹوٹلیین فریم ورک ہے سبسٹینشیل فارم کا, اس کے ساتھ میں ریلیٹ نہیں کرنا چاہ رہا, کنفیوز کریں تو میں اس طرف نہیں کرنا چاہ رہا, بس صرف یہ بات کریں. لیکن وہ پیچھے بھی لوگ بیٹھے کنفیوز ہو رہے ہیں, میں تو سمپل کروں. اچھا اب چونکہ اب کثرت ہی رہ گئی, اس لیے یہ جو ڈیکارٹ کا جو آئیڈیا ہے ڈوئلزم کا بائفرکیشن اسے کہتے ہیں, اس لیے بائفرکیشن اور ایٹومزم کے ساتھ ساتھ ہے. ٹھیک ہے. جب بائفرکیشن پرپوز ہوتی ہے تو ساتھ ایٹومزم بھی آتا ہے, کیونکہ پھر وہ صرف کثرت والا جو ایسپیکٹ ہے ریئلٹی کا اس پہ فوکس ہوتا ہے. ٹھیک. اور وہ ایٹومزم جو اس کا خود کانٹرڈکشن ہے, لیکن آپ
एटॉमिस्टिक थ्योरी ये कहती है कि एवरीथिंग इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजिबल एटम। अच्छा, इंडिविजिबल एटम इटसेल्फ एक कॉन्ट्रडिक्टरी आइडिया है। क्यों? इसलिए क्योंकि फ्रॉम अ ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू एक तरफ आप कहते हैं कि एटम इज समथिंग व्हिच इज एक्सटेंडेड, ठीक है, इट्स नॉट अ पॉइंट, इट्स नॉट एक्सटेंशन। अगर एक्सटेंडेड है तो इट शुड बी डिविजिबल। एक चीज जो कि एक्सटेंडेड हो और साथ ही कहीं इंडिविजिबल है, एक फ्रॉम अ ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू एक कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो बात इसका मतलब है। अच्छा, अब ये ध्यान में रखिए कि ऐसी शय जिसमें से क्वालिटीज निकाल दी गई है, उसके बारे में ये नजरिया रखना कि वो वाकई मौजूद है, वो वजूद रखती है, ये इटसेल्फ प्रॉब्लमेटिकल बात है। लेकिन डेटा के बाद और पोस्ट न्यूटोनियन जो फिजिक्स थी उसमें जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे वो इसी नजरिए पे चलते हैं और वो इंडिविजिबल एटम की तलाश शुरू हो जिनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये काम चलता है। अच्छा, इसमें एक और बात मैं करता हूँ इससे पहले कि मैं क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ आऊँ। कितने मिनट लगे? हाँ, नहीं 10 मिनट में रहने दें। अच्छा, देखिए, जब ये वाहक वाला पहलू खत्म हो जाए ना और सिर्फ वो एलिमेंट्री फंडामेंटल इंडिविजुअल पार्टिकल्स के एटम्स रह गए और कुछ ना, तो उसमें फिर हम ये देख रहे थे कॉज़ैलिटी को कैसे एक्सप्लेन करें। मतलब जैसे एक पार्टिकल है, एक एटम है और एक फास्फेटिक एटम है। अब इस एटम ने इस एटम पे को इन्फ्लुएंस डाला, अब ये कैसे होगा, ठीक है। अब इनमें इनको कनेक्ट करने के लिए दूसरे को मीडियम चाहिए, वो मीडियम इन्फ्लुएंस को ट्रांसमिट करेगा और आहिस्ता आहिस्ता एटम तक दूसरे एटम तक पहुंचेगा। इसके अलावा कोई और चाल नहीं, क्योंकि मॉडर्न साइंस जो है वो जो बरज़की और जो रूहानी आलम वाले हैं वो तो मानता नहीं, सिर्फ मादी है। दो एटम्स हैं, ठीक है, एक एटम ने दूसरे एटम पे इन्फ्लुएंस डाला, तो ये जो इन्फ्लुएंस है बेसिकली ये it will be transmitted through space and it will transpire over time। तो ये इसमें ज़मान और मकान की कैद है। अब ये जो कॉज़ैलिटी का आइडिया इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कॉज़ैलिटी। तो हॉरिजॉन्टल कॉज़ैलिटी इट ऑपरेट्स इन टाइम एंड इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेस, और कोई चारा नहीं बेसिकली। इसलिए कहते हैं हॉरिजॉन्टल कॉज़ैलिटी जो है इट इज रिलेटेड टू पार्ट्स, ठीक है, इट इज नॉट रिलेटेड टू होलनेस। जब होलनेस निकल गई, सिर्फ पार्ट्स ही रह गए या इंडिविजिबल एटम्स रह गए, तो वहां सिर्फ हॉरिजॉन्टल कॉज़ैलिटी ऑपरेट है, ठीक है। और फिर ये कि जब सिर्फ एटम्स ही रह गए तो फिर ट्रू होलनेस की बजाय सूडो होलनेस आती है। सूडो होल क्या है? एग्रीगेट ऑफ पार्ट्स, एग्रीगेट ऑफ एटम्स, ठीक है। यहीं से फिर एवोल्यूशन का नजरिया भी खत्म है कि आप नीचे से ऊपर आ रहे, लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ आ रहे, क्योंकि लेस कॉम्प्लेक्स और मोर कॉम्प्लेक्स में है दोनों एग्रीगेट, फर्क सिर्फ साइज का है। जो लेस कॉम्प्लेक्स है वो स्मॉलर नंबर ऑफ एटम्स का एग्रीगेट है, मैं आसान से बता दूं, और जो मोर कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स का एग्रीगेट। तो जब सिर्फ एग्रीगेट ही रह गए तो देन इट मेक सेंस कि फिर मतलब ये जो थ्योरी है एवोल्यूशन की डार्विन थ्योरी मेक सेंस करता है, फिर इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन फ्रॉम ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई शय मौजूद है उसकी असल हकीकत इररिड्यूसिबल हो कैसे, पार्ट्स तो एक्चुअली एग्जिस्ट करते ही नहीं, वो तो आप उसको डिवाइड करेंगे तो उसमें से पार्ट्स निकालेंगे, वरना पार्ट्स तो एक्चुअली एग्जिस्ट करते ही नहीं बेसिकली। इस पॉइंट को मैं एक और बेहतर तरीके से बताऊं, जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरे वजूद का हिस्सा है, तो मैं इस हाथ को काट दूं, ठीक है, और ये इरादा से यहाँ रखूं। अब ये जो कटा हुआ हाथ है इसमें और वो वाला हाथ जो मेरे वजूद का हिस्सा था उसमें कोई फर्क है? ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जमीन आसमान का फर्क, लेकिन मॉडर्न साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क। इसलिए क्योंकि जब ये हाथ मेरे वजूद का हिस्सा था तो ये जो इररिड्यूसिबल होलनेस वाला एस्पेक्ट है मेरे वजूद का, ठीक है, ये उसका हिस्सा था, इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। मेरे वजूद का हिस्सा होते हुए जो इस हाथ के स्टेट ऑफ अफेयर्स थे वो मुख्तलिफ थे एज कंपेयर टू जब मैंने काटने के बाद अब इसकी अपनी एक अलग अलग है, ठीक है। अब मेरे वजूद का हिस्सा था, तो पहले मेरी एक स्टैंड आउट सिंथेटिक रियलिटी है जिसको मैं इररिड्यूसिबल होल कह रहा हूं, उसमें से फिर आप जितने चाहे पार्ट्स निकालें, तो ये जो डिवीजन है ये बाद में आता है, होलनेस प्रीसीड्स डिवीजन, ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। जबकि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो ये है कि नहीं, बेसिकली एग्रीगेशन से डिवीजन जो है बेसिकली ये पार्ट्स ऑलरेडी एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ उसका एग्रीगेट है जो आप समझ लेंगे एक होल। और अगर आपका दायरा होल इररिड्यूसिबल है तो आपने दबाव की तरह देखा,
there is no such thing as irreducible. تو جہاں سے پرابلم آتی ہے. تو جب آپ irreducible ہول کو اپنے فریم ورک سے نکال دیں گے پھر تھیوری آف ایوولوشن جو ہے میک سینس. اچھا یہ جو میں نے بات کی تھی کہ ٹرانسمٹ کرنے کے لیے انفلوئنس فرام ون ایٹم ٹو ادر آپ کو اسپیس اور ٹائم چاہیے, ٹھیک ہے, ادروائز اٹس ناٹ پاسبل. مطلب کہ اس فریم ورک کے اندر اس کو کہتے ہیں پرنسپل آف لوکیلٹی. اس فریم ورک کے اندر جو انفلوئنس ہے وہ انسٹنٹینیسلی ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتا فرام ون ایٹم ٹو ادر. اٹ کینٹ بی ٹرانسمٹ. بیچ میں کوئی میڈیم چاہیے کہ وہ کنیکٹ کر سکے دو ایٹم, ٹھیک ہے. اور یہ پرنسپل آف لوکیلٹی جو ہے بیسیکلی اب جیسے اس سے انفلوئنس ہو کے اگر آپ پوسٹ نیوٹونین فزکس کی ہسٹری دیکھیں تو اس میں جو مختلف فیلڈ تھیوریز آئی جیسے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ تھیوری اور تھیوری آف گریویٹی ہے, کیا کہتے ہیں جنرل ریلیٹیوٹی ہے آئنسٹائن, وہ اسی پرنسپل آف لوکیلٹی میں بنی بیسیکلی. یہ جو فیلڈ تھیوریز پرپوز ہوئی جیسے میکسویل نے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ تھیوری پرپوز کیا ہے, اس سے پہلے جو الیکٹروسٹیٹک فورسز ہوتی تھی ان کے بارے میں یہ کیا جاتا تھا کہ ایک انسٹنٹینیسلی, اس کو کہتے ہیں ایکشن ایٹ اے ڈسٹنس. تو مطلب دو آبجیکٹس ہیں, جیسے چھوٹے بچے میں پڑھا ہوگا فورس آف گریویٹی جو ہے اس کا کیا کانسیپٹ ہے کہ دو آبجیکٹس ہیں, نو میٹر ہاؤ فار اپارٹ دے آر دے انفلوئنس ایچ ادر, ٹھیک ہے. لیکن یہ پرنسپل آف لوکیلٹی کو وائلیٹ کرتا ہے. لیکن اب چونکہ جو فریم ورک ہے ایٹمسٹک فریم ورک اس کے اندر یہ جو انسٹنٹینیس انفلوئنس ہے یہ تو الاؤڈ نہیں ہے. تو پھر فیلڈ تھیوریز پرپوز ہوئی کہ دیر از اے فیلڈ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ, ٹھیک ہے, جو کہ کنیکٹ کرتی ہے دو آبجیکٹس کو. ایسا نہیں ہے کہ انسٹنٹینیسلی ایک فورس ایگزرٹ ہو. تو پرنسپل آف لوکیلٹی جو ہے اس سے فیلڈ تھیوریز آئیں اور پرنسپل آف لوکیلٹی کا تعلق اس چیز سے ہے ایسے فریم ورک سے ہے جس میں وادت والا ایسپیکٹ نکل کے صرف کثرت والا ایسپیکٹ اور بھی ہے اس میں. جو جنرل ریلیٹیوٹی ہے میں جلدی سے مطلب میں کیا کہتے ہیں ایز اے پاسنگ ریفرنس بات کروں ٹیکنیکل. جنرل ریلیٹیوٹی جو ہے بیسیکلی اس نے گریویٹیشنل فورس کو ایکسپلین کیا جو انڈر دس پرنسپل آف لوکیلٹی. جب جو گریویٹیشنل فورس بھی ہے وہ بھی ایکشن ایٹ اے ڈسٹنس میں ہے. آئنسٹائن کو سب سے زیادہ پرابلم جو تھی وہ ایکشن ایٹ اے ڈسٹنس کے ساتھ, ٹھیک. تو اس نے جو تھیوریز پرپوز کی ہے وہ بھی پرنسپل آف لوکیلٹی کو یوز کرتے ہیں. بس اس لیے میں اچھا اب ہم آتے ہیں اور جو میرا آخری پوائنٹ ہے کوانٹم میکینکس. اچھا کوانٹم میکینکس نے نا عالم افکار میں زلزلے پیدا کیے, ٹھیک ہے. کیوں پیدا کیے؟ کیونکہ کوانٹم میکینکس نے بیسیکلی وہ جو فزکس جو سوئے ہوئے تھے پچھلے 300 سال سے فزکس کو جگایا اور بتایا کہ بھائی ان کو ریئلائز کرایا کہ تم کوانٹم کی بجائے کنٹینر پہ فوکس کرتے رہے, تم پیالے پہ فوکس کرتے رہے. کیوں؟ کیونکہ اب اگین یہ میں ٹریڈیشنل کوانٹم اب یہ کوانٹم میکینکس کی جو فائنڈنگز ہیں ان کو میں ٹریڈیشنل کوانٹم سے ایکسپلین کر رہا ہوں. فزکس بڑی بات ہے لیکن وہ نہیں مانتے اس لیے کوانٹم میکینکس پیراڈاکسل پڑھا جس کوانٹم سے میں آیا. کوانٹم میکینکس کے فریم ورک کے اندر جو فنڈامنٹل پارٹیکل ہے اٹ بہیو بوتھ لائک اے پارٹیکل اینڈ اے ویو. ایک ہی شے پارٹیکل کے طور پر بہیو بھی کر رہی ہے ویو پر, یہ اپوزٹ بہیویئر ٹوٹلی اپوزٹ. یا تو آپ پارٹیکل کے طور پر بہیو کر سکتے ہیں یا ویو کے طور پر بہیو کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شے میں یہ دونوں پائے گا. اچھا اب اس سے ایک نتیجہ نکل سکتا ہے وہ یہ کہ جن پارٹیکلس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایکچولی ایگزسٹنگ پارٹیکلس ہیں ہی نہیں. بھائی دیکھیں نا آپ کا سارا فوکس ان زمان اور مکان کی جو قید ہے اس جو اسپیشل ٹیمپورل باؤنڈز ہیں ان کے اوپر تھا. اسپیشل ٹیمپورل باؤنڈز کوئی سبسٹنس تھوڑی ہے, کوئی ایکچولی ایگزسٹنگ اینٹیٹیز تھوڑی ہیں. یہ تو وہ ریسٹرکٹیو فیکٹرز ہیں جنہوں نے ایکچوئل اسپیکچرل کانٹینٹ کو ریڈیوس کیا ہوا ہے. تو آپ کانٹینٹ پہ فوکس کرنے کے بجائے کوالٹیز کو آپ نے اگنور کر دیا جو کہ ایکچوئل کانٹینٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور آپ ان فیکٹرز پہ آپ فوکس کر رہے ہیں جنہوں نے اس ایکچوئل کانٹینٹ کو ریسٹرکٹ کیا. تو جو ریسٹرکٹنگ فیکٹر ہے وہ ایکچولی ایگزسٹنگ سبسٹنس کیسے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو کوانٹم میکینکس نے بیسیکلی ان کو جگایا کہ بھائی وہ جو فنڈامنٹل پارٹیکلز وہ ایٹمز جس کی تلاش میں تم تھے وہ تو ایکچولی ایگزسٹنگ اینٹیٹیز ہیں ہی نہیں, ٹھیک ہے. وہ کیا ہیں؟ اب تھوڑا سا میں ایریسٹوٹل فریم ورک لے کے آتا ہوں. ان کو جیسے ہائزنبرگ کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ جو فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں کوانٹم میکینکس کے very mysterious entities between being and non-being. They are Aristotelian potentialities. ٹھیک ہے, ہوا ہے دن کو دے آر ایکچولی ایگزسٹنگ اینٹیٹی. ایسا نہیں ہے کہ ایک فنڈامنٹل پارٹیکل ہے اس کی خاص پوزیشن ہے, آلریڈی پوزیشن اس کی ہے میجرمنٹ سے
جب ہم میجرمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو پوزیشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ جہاں لوکیٹڈ اس کی پوزیشن ہے, میں یہاں سے باہر چلا جاؤں تو یہاں لوکیٹڈ رہے گا نہیں, اس کی ایک خاص پوزیشن ہے. This object owns this attribute of position. تو کوانٹم میکینکس سے پہلے جو نیوٹونین فزکس تھی اس میں یہ جو کیا جاتا تھا کہ جو ایٹمز ہیں کہ اسی طرح ایٹریبیوٹس کو اون کرتے ہیں, دے آر ایکچوئل سبسٹینشیل ایکچولی ایگزسٹنگ اینٹی. کوانٹم میکینکس نے اس آئیڈیا کو خارج کر دیا کہ جو فنڈامنٹل پارٹیکل دے آر ناٹ لائک دس آبجیکٹ, دے ڈونٹ اون دیٹ ایٹریبیوٹس. ایکچولی ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ میجرمنٹ سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے, میجرمنٹ کے وقت ہی ایٹریبیوٹ وجود میں آتے ہیں. They are not like this kind of object کہ جو independent of the measurement وہ attributes own کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہونا بھی یہی ہے, اس لیے quantum mechanics is true to the modern physics enterprise. یہ بات اس نے quantum physics کو دکھایا کہ تم ایکچولی کس چیز کی طرف فوکس کر رہے ہو, تم کنٹینر کی طرف فوکس کر رہے ہو, اسپیشل ٹیمپورل باؤنڈس کی طرف فوکس کر رہے ہو, جو ایکچوئل ٹرو کوانٹم ہے, جو آٹو ریسٹرکٹڈ ہے, لیکن اصل میں وہی ہے جو اسپرچوئل ریئلٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس پر فوکس کو نہیں کر رہا ہے, اس کو اپنے ساتھ پیدا کرنا. اور یہ وہی ڈیکارٹ کر رہا ہے. تھینک یو. چل ہسبینڈ اس کا وہ ہے